آپ نے کیا دیا ہے پاکستان کو؟ حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ ڈالر لاؤ، اور جو وہ ڈالر مانگ کر لاتا ہے، یار اس طریقے سے مانگتے ہیں، مانگنے والے کی کبھی دنیا میں عزت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں ہمیں کچھ معاشی چیلنجز ہیں، اس سے کہیں زیادہ آج ہم سیاسی چیلنجز کے شکار ہو چکے ہیں۔ عید کے موقع پر بھی، جس میں تمام لوگ اپنے رنجشیں بھلا کر بھی دوستوں میں یا رشتہ داروں میں جاتے تھے، اتنے ڈیپ پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے گھر میں عید ملنے کے لیے نہیں گیا۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتے۔ ہم ڈالر مانگنے کے لیے کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، پاکستان آج ایک ایسے دو راہے پہ کھڑا ہے جو پاکستانیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، اور وہ ایک بہت مشکل اور چیلنجنگ حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ویسے تو پاکستان جب سے بھی میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے، یہی سنتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے اپنے تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور آج ہم پھر اسی طریقے کے ایک مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، جہاں ہمیں کچھ معاشی چیلنجز ہیں، اس سے کہیں زیادہ آج ہم سیاسی چیلنجز کے شکار ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی پاکستان میں اس پیمانے پہ پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں دیکھی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس پولرائزیشن نے بیٹے کو باپ سے بات چیت بند کرا دی ہے، بیٹا باپ سے نہیں بات کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، فیملی میں آنا جانا بند ہو گیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، جو بہت افسوس کی بات ہے، کہ عید کے موقع پر بھی، جس میں تمام لوگ اپنے رنجشیں بھلا کر بھی دوستوں میں یا رشتہ داروں میں جاتے تھے، اس مرتبہ بھی میں نے اس مرتبہ یہ دیکھا کہ بہت سارے جو ہیں اتنے ڈیپ پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے گھر میں عید ملنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اپنے ملک کو ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ کیسے پہنچے ہیں، کیا پہنچے ہیں، اس سے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، ایک معاشیات کا طالب علم ہوں، ایک ٹیچر ہوں، بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں۔ تو میں اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ میں صرف جو ہے پاکستان کے لیے سوچتا ہوں، پاکستان کے لیے کہتا ہوں۔ پاکستان میرے دل ہے، سب کچھ ہے، اور ہم نے کہیں جانا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس چیلنجز سے کیسے نکلا جائے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سیاسی چیلنج سے کیسے نکلا جائے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جوش خطابت میں ہم سب جو ہیں اس طریقے سے منظر کشی کرتے ہیں پاکستانی معیشت کا کہ جیسے بہت کچھ تباہ، سب برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جہاں بہت ساری بہتری ہوئی ہے، وہاں بہت ساری خرابیاں بھی ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، اکانومی کا ایک ریئل سیکٹر بھی ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل سیکٹر بھی ہوتا ہے۔ ریئل سیکٹر آف دی اکانومی، جس کو ہم جی ڈی پی سے، جو اس میں سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے، وہ جی ڈی پی کا ہوتا ہے۔ جی ڈی پی، آپ کی اکانومی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے مالی سال میں ہماری اکانومی جو ہے وہ 5.7% سے بڑھی، اس سال یہ تقریباً 5% سے بڑھے گی۔ تو آپ 2 سال کے ایوریج اگر لے لیں تو اوور 5% یا 5.3% آپ کا گروتھ ریٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریزنیبل گروتھ ہے۔ ہم دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہتر گرو کر رہے ہیں۔ ہماری انڈسٹریز، اب تک کے جو نمبر ہمارے پاس اویلیبل ہے 8 مہینے کا، جولائی فروری کا، ہماری انڈسٹریز تقریباً 8% سے گرو کر رہی ہے۔ ہمارا ایکسپورٹس تقریباً $30 بلین ہوگا، اب تک یہ 26-27% سے گرو کر رہا ہے۔ ہمارے ریمیٹنس جو ہے یہ تقریباً $30-31 بلین اس سال کا ہوگا۔ یہ دونوں ہی، ایکسپورٹ بھی اور ریمیٹنس بھی، پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی بھی نہیں رہا ہے۔
تو یہ تو اچھی چیز ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پینڈیمک کو ہینڈل کیا ہے، دنیا نے تعریف کی ہے، ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے، جو چیز اچھی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتے، تو ہم ڈالر مانگنے کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کبھی اور دوسرے جو انٹرنیشنل معاشی ادارے ہیں ان کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، پھر ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ہر جگہ سے ہم پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جس ملک کے پاس ڈالر نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ یا وہ ڈالر کماتا ہے یا کچھ جو ڈالر ہے جیب میں اس کو بچاتا ہے۔ ڈالر ہم ماشاءاللہ ٹھیک کما رہے ہیں، جیسے میں نے کہا اس میں بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ ہم اپنے پوٹینشیل سے بہت کم ڈالر ارن کر رہے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں ریلیٹیولی اسپیکنگ اگر ماضی سے دیکھوں تو ہم زیادہ ڈالر کما رہے ہیں۔ تقریباً 30 بلین ڈالر اگر ہم ایکسپورٹ سے حاصل کرتے ہیں، 30 بلین ڈالر اگر ہمیں ریمیٹنس سے ملتا ہے تو 60 بلین ڈالر ہمیں تو ان دو آئٹم سے مل جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو ڈالر جو ہے جو ضائع ملک سے جا رہا ہے، وہ لیکیجز بہت زیادہ ہیں ہمارے، اور لیکیجز سے میری مراد جو ہے وہ ہے ہمارا امپورٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی سطح پہ کوئی ارج نہیں ہے کہ یار اس امپورٹ کو تھوڑا کرب بھی کیا جائے۔ یہ ہم پیسہ مانگ کر لوگوں سے لا کر ہم اپنے جو ہمارے ملک کے جو اشرافیہ ہیں، جو دولت مند طبقہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ لو بھائی ہم مانگ کے لے آئیں، یہ لو اور جاؤ گاڑیاں امپورٹ کرو، BMW کار امپورٹ کرو، مرسڈیز امپورٹ کرو، بڑے بڑی گاڑیاں ہم لا رہے ہیں۔ ہمیں پاکستانی چاکلیٹ پسند نہیں آتا ہے تو ہم حکمران سے کہتے ہیں کہ آپ مانگ کے لاؤ ڈالر، اور ہم منگاتے ہیں فوراً بیرونی ممالک سے بہترین چاکلیٹ، چیز، بٹر، یہ کھائیں گے آپ۔ ہمارے گھر میں جو کتے اور بلیاں ہیں، یہ پاکستانی یہ کتے بلیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ڈالر آپ جاؤ اور مانگ کر لاؤ، ہمیں دو تاکہ ہم اپنے کتے اور بلیوں کے لیے کھانے اور شیمپو باہر سے امپورٹ کریں۔ ماشاءاللہ، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم کمپلین کرتے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ آپ نے کیا دیا ہے پاکستان کو؟ حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ ڈالر لاؤ، اور جو وہ ڈالر مانگ کر لاتا ہے، یار اس طریقے سے مانگتے ہیں، مانگنے والے کی کبھی دنیا میں عزت نہیں ہوتی ہے، مانگنے والے کی دنیا میں کبھی عزت نہیں ہوتی ہے۔ وہ مانگ کر لاتا اور ہم اڑاتے ہیں، یہ آپ نے دیا ہے قوم کو۔ تو کچھ پاکستانی بن کے سوچیں، حالات بدل گئے ہیں ہمارے، اب ہمیں کوئی پیسہ بھی نہیں دے گا۔ آپ تو اٹھیں گے، اپنا سوٹ کیس لیں گے، باہر چلے جائیں گے۔ یہ 22 کروڑ عوام نے یہاں کیا کرنا ہے؟ اس نے تو یہی رہنا ہے بیچاروں نے۔ اس کے لیے سوچیں، اس ملک کے لیے سوچیں۔ اگر ملک ہے تو آپ اس ملک کے اشرافیہ بھی ہیں، اور اس ملک میں آپ کی عزت بھی ہوگی۔ آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو جائے، باہر جائیں گے سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہی کہلائیں گے آپ، وہاں عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس ملک کی قدر کریں، یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ تو جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں، اس ملک کے لیے بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی جو نان ایسنشل امپورٹس ہیں، اس کو ختم کریں، کرب کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے کرب کر دیں، یار 2 سے 3 سال بس۔ جب یہ قوم پیروں پہ کھڑی ہو جائے تو پھر آپ عیاشی کریں، لیکن اس وقت آپ عیاشی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس میں۔ تو یہ گاڑی واڑی بند کریں۔ اگر بہت زیادہ ضروری ہے گاڑی منگانا تو 1300 سی سی سے اوپر کی گاڑی ہرگز نہ منگوائیں، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کمپلیٹلی بلٹ یونٹ ہو یا ناک ڈاؤن کنڈیشن میں ہو، بالکل نہیں آئے گی۔ یہ حکومت وقت سے میری اپیل ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو یہ کام کریں آپ۔ اسی طریقے سے سیل فون ہے، یار $2 بلین سے زیادہ ہم سیل فون امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر کہا جاتا کہ نہیں اب تو ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں۔ ہم اسی طریقے سے پاکستان میں بنا رہے ہیں سیل فون جس طریقے سے ہم گاڑیاں بناتے ہیں۔
پارٹس لاتے ہیں جوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم گاڑی مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ کتنے ایکسپورٹ کیے ہیں گاڑیاں ہم نے اب تک؟ کوئی ڈالر کمایا ہے یا ڈالر دیتے جا رہے ہیں؟ پارٹس منگا کے ڈالر ہی دے رہے ہیں نا آپ۔ کوئی پیسہ کمایا ہے؟ ڈالر باہر سے ارن کر کے لائے ہیں؟ 70 سال سے تو ہم پارٹس ہی جوڑ رہے ہیں گاڑیوں کے۔ اب ہم ٹیلی فون پہ بھی طرف بھی آ گئے ہیں، سیل فون بنا رہے ہیں، پارٹس منگواتے ہیں، وہ ناک ڈاؤن کنڈیشن میں آتا ہے، اس کو ہم جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ ہرگز مینوفیکچر نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو اس قسم کی کمپنیاں آ گئی ہیں ان کو ہم ٹیکس کے مراد بھی دے رہے ہیں، تو ڈالر بھی جا رہا ہے، ٹیکس میں ریونیو بھی نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک میں ٹیلی فون بنا رہے ہیں۔ یہ سب نہیں چلے گا، آپ بند کریں ان سب چیزوں کو۔ 2 سال اس ملک میں کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا، چاہے وہ ناک ڈاؤن کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ پارٹس کی شکل میں ہو۔ جس کے پاس پیسے ہیں جائے باہر میں، وہ وہاں خرید لے اور وہ خرید کے لے آئے اپنے یہاں پر۔